جینیاتی تشخیص حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیشتر کنبوں کے لیے کوئی تشخیص حاصل کرنا ان کے بچوں کی نشوونما جتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر کوئی تشخیص نہیں کرائی جاتی ہے تو کنبوں کو درست مدد تک رسائی حاصل ہونے میں دقت ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ مستقبل میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا یا آئندہ ہونے والے ان کے دیگر بچے مستقبل میں کن چیزوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کوئی تشخیص حاصل کرنا، اگرچہ والدین کو عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تشخیص حاصل کرنے سے ان کے بچے کی زندگی میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئے گی، پر وہ لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ انہیں اس بابت ایک بہتر سمجھ عطا کرے گی کہ کن چیزوں کی توقع کی جائے۔ کسی تشخیص کی خواہش رکھنے کا مطلب کسی علاج یا جادو کی توقع کرنا نہیں ہے، لیکن علم طاقت ہے۔ سوان یوکے ممبر، ایسے بچوں کے خاندان جنہیں انتہائی شاذ و نادر کروموزوم کی کسی حالت کی جینیاتی تشخیص فراہم کی گئی ہے جس میں بچہ ہو سکتا ہے دنیا میں ان چند ایک لوگوں میں سے ہو جو اس حالت میں مبتلا ہیں، انہیں بعض اوقات ان معلومات سے مایوسی محسوس ہو سکتی ہے جو انہیں دی جاتی ہیں۔ خاندان عام طور پر یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی تشخیص انہیں ایک اندازہ فراہم کر دے گی کہ مستقبل میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کسی علاج کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جینیاتی حالت عمر بھر کے لیے ہوتی ہے، لیکن میں اس بابت ایک سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ حروف اور نمبروں کا ایک تسلسل تھا۔ سوان یوکے ممبر، حالانکہ کنبوں کو عام طور پر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اب وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کے ساتھ کیا غلط ہے، لیکن ان کے بچوں کے جینز یا کروموزومز میں جینیاتی تبدیلی کی تکنیکی وضاحت انہیں اس بابت کوئی زیادہ سمجھ نہیں دیتی ہے کہ مستقبل سے کن چیزوں کی توقع کی جائے۔ اگر ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ ہے یا اگر وہ دنیا کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جس کے یہاں یہ معلوم جینیاتی تبدیلی پائی جاتی ہے، تو وہ لوگ اب بھی بہت تنہا محسوس کر سکتے ہیں۔ سوان یوکے کے بہت سارے ارکان جنہوں نے کوئی تشخیص حاصل کی ہے وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ بنے رہے، کیونکہ ان کے بچے کی تشخیص اتنی شاذ و نادر ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا واضح دیگر سپورٹ گروپ نہیں ہے جس میں وہ شامل ہو سکیں۔ تاہم اگرچہ یہ شاذ و نادر تشخیص ہمیشہ کنبے کو اس بابت بہت کچھ نہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے مستقبل میں کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں، یہ انہیں کم از کم اپنے بچے کے مسائل کی ایک وجہ فراہم کر دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جینیات کے میدان کے باہر کے بہت سارے لوگ شاید اسے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ بہت سارے خاندان یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی تشخیص کے انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ان کے ساتھ کسی اعصابی طور پر بیمار ماں کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، یا بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچوں کو یہ حالت درپیش ہوگی یا وہ بڑے ہو کر اس حالت سے باہر نکل آئیں گے۔ کوئی تشخیص کرانا انہیں اس طرح کے تبصرے کا جواب دینے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یونیک نامی سپورٹ گروپ ایسے کنبوں کے لیے معلومات اور مدد کی پیشکش کرتا ہے جن کے یہاں نادر کروموزوم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ممکن ہونے کی صورت میں وہ ایسے خاندانوں کو ایک ساتھ جوڑ دے گا جن کے بچوں میں وہی شاذ و نادر حالت پائی جاتی ہے۔ کوئی جینیاتی تشخیص کرانا کتنا اہم ہے؟ خاندانوں کے لیے عملی اور جذباتی دونوں سطح پر کوئی تشخیص کرانا واقعی اہم ہے۔ ذیل میں کسی تشخیص کے ضروری ہونے کے کچھ اہم اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ اول تو اس بات کی ایک سمجھ حاصل کرنے کے لیے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ کوئی تشخیص نہیں کا مطلب ہے حالت مرض کی کوئی پیشگوئی نہیں۔ سوان یوکے ممبر، بغیر کسی تشخیص کے کنبوں کے پاس اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ مستقبل میں ان کے بچے کو کیا ہونے والا ہے، کیا وہ چلیں گے، کیا وہ بات کریں گے،
کیا انہیں عمر مختصر ہونے کی توقع ہوگی؟ مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آیا سوان کی میری پریشانیاں زندگی کو محدود کرنے والی ہوں گی، یا صرف یہ کہ طفولیت میں واپسی کی حالت کتنی بری ہوگی۔ سوان UK ممبر: کوئی تشخیص کرانا ممکنہ معالجوں یا صحت کے ایسے مسائل کی نشاندہی میں معاون ہو سکتا ہے جن کی مستقبل میں نگرانی ضروری ہے۔ کسی تشخیص کے بغیر یہ جان پانا مشکل ہے کہ آیا نئی علامات باعث تشویش ہیں۔ ہمیشہ جب وہ بیمار محسوس کرتی ہے، یا اس کا سر سوج جاتا ہے، یا اسے کہیں پر درد ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ آیا اس کے اندر کوئی زیادہ سنگین چیز چل رہی ہے، یا بس کوئی معمول کی حالت ہے۔ اس کے مستقبل میں کس چیز کی توقع کریں، اس سے لا علمی کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے وہ سب سے مشکل چیز ہے۔ سوان UK ممبر: بچے یا نوجوان کی ضرورتوں کو سنجیدگی سے لینے کے لیے بہت سارے خاندانوں کو، حتیٰ کہ ان خاندانوں کو بھی جن کے بچے قابل لحاظ معذوریوں سے دوچار ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانا دشوار محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو سنجیدگی سے لیں۔ بعض اوقات لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ حالت غیر تشخیص شدہ ہے، یہ مذکورہ حالت جتنی سنگین نہیں ہے، یا یہ کہ مستقبل میں یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں شاید وہ بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا کہ قبیل والے تبصروں کا جواب چاہتی ہوں۔ سوان UK ممبر: بعض کنبے عدم یقین کا شکار ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بچہ غیر تشخیص شدہ ہے، اور اس کے مرتب ہونے والے اثرات کی وضاحت کرنا انتہائی دشوار ہے۔ کسی تشخیص کی بنا پر متوقع اثرات کے کسی مجموعے کی عدم موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ مسائل کیا ہیں۔ یہ کافی پرمشقت ہو سکتا ہے۔ سوان UK ممبر: یہ جاننا کہ آیا کنبے میں دیگر بچے متاثر ہوں گے۔ مجھے دوسرے بچے کی خواہش ہے، مگر بغیر کسی جواب کے یہ چوہے جیسا معلوم پڑتا ہے۔ سوان UK ممبر: بغیر تشخیص کے یہ جان پانا ناممکن ہے کہ آیا حالت ورثہ میں منتقل ہونے والی ہے یا اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنبوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آیا آئندہ ہونے والے بچے اسی غیر معلوم حالت سے متاثر ہوں گے۔ یہ نہ صرف غیر تشخیص شدہ بچے کے والدین کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ ان کے بھائی بہنوں، چچا چچیوں اور چچازاد بھائی بہنوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ خدمت اور مدد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ہسپتال میں کسی جگہ کے لیے تقریباً بھیک مانگنا پڑا۔ کوئی تشخیص نہیں، اس لیے بیماری کی حالت کی کوئی پیش گوئی نہیں، اور یہ ان اوقات کے علاوہ ہے جو اس کو دوبارہ ہوش میں لانے کے لیے لگے تھے۔ سوان UK ممبر: تشخیص نہ ہونے کی صورت میں خاندانوں کو اکثر خدمات تک رسائی میں پریشانی ہوتی ہے۔ فارمز یا تشخیصی ضوابط میں اکثر ایک خانہ ہوتا ہے جس میں بچے کی تشخیص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور خاندانوں کو اس میں کیا لکھیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنے لامتناہی پیپر ورک پر تشخیص کا باکس ہوتا ہے تو آپ کو ان تمام مسائل کی فہرست درج کرنی پڑتی ہے، لیکن ان سب کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس تشخیص موجود ہوگی تو آپ بس وہ لکھ دیں گے اور آپ کا کام ہو گیا۔ سوان UK ممبر: کسی بھی طرح کی مدد یا پیشاوروں تک رسائی ہمیشہ ایک جنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ معیار میں موزوں نہیں ہوتی ہے۔ سوان UK ممبر: سوان UK کے ایک حالیہ سروے میں 53% جواب دہندگان نے یہ بتایا کہ انہیں سوشل کیئر سپورٹ تک رسائی میں دقت پیش آئی ہے کیونکہ ان کے بچے کی تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ ریئر ڈیزیز UK کی حالیہ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالتوں سے متاثرہ 8 میں سے 7 جواب دہندگان کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ انہیں تشخیص کی مکمل کارروائی کے دوران کافی معلومات اور مدد فراہم کی گئی ہے۔ بغیر کسی تشخیص والے
73% جواب دہندگان نے محسوس کیا کہ علاج تک رسائی میں یہ ایک رکاوٹ تھی۔ 5 میں سے 4 جواب دہندگان نے محسوس کیا کہ غیر تشخیص شدہ ہونا درست اور مربوط نگہداشت کے حصول میں رکاوٹ بنا۔ جینیاتی جانچ میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگتا ہے؟ اگر لیبارٹری کو اس خاص تبدیلی کا علم ہو جس کی وہ جانچ کر رہا ہے، کیونکہ کنبے کے کسی اور شخص کو وہی حالت درپیش ہے، یا کیونکہ لیبارٹری کو معلوم ہے کہ جین کے کس حصے کو دیکھنا ہے، تو اس کا کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس جانچ میں زیادہ سے زیادہ 1-2 ہفتہ لگے گا۔ تاہم اگر کنبے میں پہلے کوئی تبدیلی نہیں پائی گئی ہے، یا اگر اس حالت سے جینز کی ایک بڑی تعداد وابستہ ہے، تو نتیجہ حاصل کرنے میں زیادہ کام کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جین کے ایک حصے پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے لیبارٹری کو مکمل جین یا ایک جین سے زیادہ کے تجزیے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ بہت لمبی کارروائی ہو سکتی ہے اور اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ درست مدت کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کہ جین کتنا بڑا ہے اور لیبارٹری میں کون سی سہولیات دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر ڈوشین مسکولر ڈسٹرفی ایک جین میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ڈسٹرفن کہا جاتا ہے، جو کہ معمول طویل ترین جینز میں سے ایک ہے۔ ہزاروں مختلف ممکنہ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، اور کنبے کی کسی مخصوص تبدیلی کو دریافت کرنا کافی طویل اور محنت طلب کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ہنٹنگٹن بیماری کی صورت میں ہنٹنگٹن جین کی تبدیلیاں ہمیشہ ایک ہی چھوٹے علاقے میں واقع ہوتی ہیں، لہذا سائنسدانوں کو درست طور پر معلوم ہے کہ جین میں کہاں پر دیکھنا ہے، اور اس طرح یہ جانچ بہت آسان اور نسبتاً بہت جلد ہو جاتی ہے۔ ڈی این اے کا معیار بھی ایک اہم عامل ہے۔ بعض اوقات لیبارٹریوں کو پہلے کسی مرحوم کے ڈی این اے کی جانچ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ مخصوص تبدیلی کی شناخت کر سکیں۔ اگر مرحوم کا ڈی این اے خراب معیار کا ہے تو اس کی وجہ سے تبدیلی کی تلاش میں لگنے والا وقت 2 گنا یا 3 گنا ہو سکتا ہے۔ بعض حالات میں تجزیے کو مکمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ کافی مقدار میں ڈی این اے موجود نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرا بچہ کوئی تشخیص حاصل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جینیاتی جانچ کرانے والے بچوں کی ایک قابل لحاظ تعداد کوئی تشخیص حاصل نہیں کر پائے گی۔ یہ انتہائی مشکل ہو سکتا ہے اور ضروری ہے کہ آپ کے پاس مدد موجود ہو۔ سوان UK کمیونٹی میں شامل ہو کر آپ اسی حالت سے دوچار دیگر خاندانوں کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوں گے جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سوان UK کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو بریکنگ ڈاؤن بیریئرز پروجیکٹس کی طرف سے فنڈ کیا گیا۔ سوان UK میں غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالات سے متاثر خاندانوں کے لیے ایک واحد امدادی نیٹ ورک ہے جسے چیریٹی جینیٹک الائنس UK کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔